اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما نافعا۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس کلاس اور ویڈیو میں ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 133 سے آیت نمبر 139 تک کا ترجمہ سیکھیں گے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 133 ٹو 139 آئیے دیکھتے ہیں۔ ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے تمہیں لے جائے، ایھا الناس، اے لوگو، اے انسانوں، ویاتی بآخرین، اور وہ لے آئے گا دوسروں کو۔ اگر وہ چاہے گا تو تمہیں لے جائے گا، اے لوگو، اے انسانوں، ہٹا دے گا تمہیں، تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے گا۔ وکان اللہ علی ذلک قدیرا، اور ہے اللہ اس پر قادر، اس پر قدرت رکھتا ہے، یعنی ایسا کرنے میں وہ قدرت رکھتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ من کانا یرید ثواب الدنیا، جو چاہتا ہے ثواب دنیا کا، فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، تو اللہ ہی کے پاس ہے ثواب دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی۔ وکان اللہ سمیعا بصیرا، اور ہے اللہ سننے والا، دیکھنے والا۔ اللہ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، سب ساری چیزیں تمہاری اللہ کی نظر میں ہے۔ اس آیت میں ان دو آیتوں میں ایک بھی ورڈ نیا نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا آیت ہے دیکھیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کونو، ہو جاؤ، قوامین بالقسط، کھڑے رہنے والے انصاف پر، شہداء للہ، گواہی دینے والے اللہ کے لیے، یا انصاف کی گواہی دینے والے اللہ کے لیے بن کر، اس طرح سے بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگرچہ کہ یہ انصاف کی گواہی دینا تمہارے اپنے خلاف میں ہی کیوں نہ ہو، تمہارے اپنے خلاف میں کیوں نہ جاری ہو تمہاری گواہی، اوِل والدین، یا تمہارے والدین کے خلاف میں جا رہی ہو، والاقربین، یا تمہارے رشتہ داروں کے خلاف میں جا رہی ہو، تب بھی حق کی گواہی دینا ہے اللہ کے لیے۔ ان یکن، اگر ہو، غنیًا، مالدار، او فقیرن، یا تنگ دست، چاہے جو بھی ہو، فاللہ اولا بہما، تو اللہ زیادہ خیر خواہ ہے ان دونوں کا۔ ولا تتبعوا الہوی، اور نہ تم اتباع کرنا خواہشات کی، ان تعدلوا، کہ تم انصاف کرو، اگر تم خواہشات کی پیروی نہیں کرو گے تو ہی تم انصاف کر سکو گے۔ وَإِن تَلْوُوا، اور اگر تم نے زبان کو دبایا، جو حق بات کہنا ہے وہ نہیں کہی، او تُعْرِضُوا، یا تم نے پہلو تہی کی، اگنور کیا، اعراض کیا، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ، کَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرًا، تمہارے سارے اعمال کی خبر رکھتا ہے، جو کچھ بھی تم کرو گے اللہ کو سب پتہ ہے۔ اس آیت میں دو الفاظ نئے تھے، اولا زیادہ خیر خواہ، اور تلؤ زبان کو دبانا، زبان کو مروڑنا، یعنی حق بات کو صحیح سے پیش نہیں کرنا۔ تو رضو بھی اس سے پہلے گزر چکا ہے، پہلو تہی کرنا، اعراض کرنا، بہانے بازی کرنا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا آیت دیکھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آمنو، ایمان لے آؤ یا ایماندار بنے رہو، باللہ و رسولہ، اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ، والکتاب الذی، اور اس کتاب پر ایمان رکھنے کی بات ہے، اور اس کتاب پر جو نزل، ہم نے نازل کی، علی رسولہ، اپنے رسول پر، والکتاب الذی، اور اس کتاب پر بھی، انزل، نازل کی، اس نے نازل کی، من قبل، اس سے پہلے، اور اس کتاب پر بھی ایمان رکھنا ہے جو اس سے پہلے نازل کی گئی۔ وَمَن یکفر باللہ، اور جو کوئی انکار کرے اللہ کا، وَمَلَائِکَتِہ، اور اس کے فرشتوں کا، وَکُتُبِہ، اور اس کے کتابوں کا، وَرُسُلِہ، اور اس کے رسولوں کا، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن کا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِیدًا، سو وہ گمراہ ہوا گمراہی میں دور، وہ گمراہ ہو کر گمراہی میں دور نکل گیا۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ثم کفروا، پھر انکار کیا، ثم آمنوا، پھر ایمان لائے، ثم کفروا، پھر انکار کر دیا، ثم ازدادوا کفرا،
تو پھر کفر میں آگے بڑھتے چلے گئے. لم یکن اللہ، نہیں ہے اللہ، لیغفر لہم، کہ وہ معاف کر دے انہیں، ولا لیہدیہم سبیلا، اور نہ وہ انہیں ہدایت دے گا راستے کی. اللہ تعالیٰ نہ ایسے لوگوں کو معاف کرے گا، نہ ایسے لوگوں کو صحیح راستے کی ہدایت دے گا. تو ان آیتوں میں ثم ازدادوا ایک ہی ورڈ ہے جو شاید اس سے پہلے بھی گزر چکا ہو. آگے بڑھتے چلے جانا، بڑھ جانا کسی چیز میں آگے. اس کے بعد کی آیت دیکھیں. بشر المنافقین، خوشخبری دے دیجئے منافقین کو، بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ، وہ لوگ جو بناتے ہیں کافروں کو اپنا دوست، اپنا ہمراز یا سرپرست، من دون المومنین، مومنین کے علاوہ. ایبتغون، کیا وہ تلاش کرتے ہیں، عندہم العزت، ان کے پاس عزت، فإن العزت للہ جمیعا، تو بے شک عزت تو اللہ ہی کے لیے ہے ساری کی ساری، یا اللہ ہی کے پاس بھی ہے ساری کی ساری. تو لازمی ہے کہ اللہ، اس کا رسول، اس کا دین انہی سے چمٹے رہے اور مومنین کے علاوہ کسی کو اپنا ہمراز نہ بنائے. اور اس طرح سے اگر کرے گے تو پھر عزت تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے نہ دینا. ان آیتوں میں کوئی بھی الفاظ نیا نہیں ہے. تو ایک بار پھر سے ان آیتوں کو دیکھتے ہیں. اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے، تمہیں ہٹا دے اے لوگو، اے انسانوں، اور وہ لے آئے گا دوسروں کو. اور ہے اللہ اس پر قدرت رکھتا، اور اللہ اس پر قدرت رکھتا ہے. جو کوئی چاہتا ہو ثواب دنیا کا، تو اللہ کے پاس ہے ثواب دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی. اور ہے اللہ سننے والا، دیکھنے والا، اللہ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کھڑے ہو جاؤ انصاف کی گواہی دینے کے لیے، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ انصاف کی گواہی دینے کے لیے اللہ کی خاطر. اور اگرچہ کہ ہو وہ تمہاری اپنی ذات کے خلاف میں ہو، یا تمہارے والدین کے خلاف میں ہو، یا تمہارے رشتہ داروں کے خلاف میں ہو. اگر ہو کوئی مالدار یا تنگ دست جن کے سلسلے میں گواہی دینے کی بات آ رہی ہے، تو بے شک اللہ ان دونوں کا خیر خواہ ہے، زیادہ خیر خواہ ہے. تمہیں اگر فکر ہو رہی ہے تو اللہ کو تم سے زیادہ فکر ہے ان کی. تو حق کی گواہی دو، اس میں کوئی تذبذب نہ کرو. سو نہ تم اتباع کرنا اپنی خواہشات کی. اب تمہارے دل میں جو بھی چیزیں آ رہی ہوگی، جو بھی باتیں تمہارے دماغ میں چل رہی ہوگی، تو تمہیں اپنی خواہشات کی پیروی نہیں کرنا ہے. اگر ایسا کرو گے تو انصاف نہیں کر سکو گے، اور خواہشات کی پیروی نہیں کرو گے تبھی انصاف کر پاؤ گے. اور اگر تم نے زبان دبائی، صحیح سے بیان نہیں کیا، یا تم نے پہلو طئی کی یا بہانے بازی کی، اعراض کیا، تو بے شک اللہ ہے تمہارے اعمال کی خبر رکھتا ہے. تو بے شک اللہ تمہارے سارے اعمال کی خبر رکھتا ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ یا ایماندار بنے رہو اللہ اس کے رسول کے ساتھ. اور ایمان لاؤ کتاب پر، وہ جو ہم نے نازل کی اپنے رسول پر، اور اس کتاب پر جو ہم نے نازل کی یا اس نے نازل کیا اس سے پہلے. اور جو انکار کرے گا اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور آخرت کے دن کا، تو تحقیق وہ بھٹک کر گمراہی میں دور نکل گیا. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے، پھر کفر کیا اور کفر میں بڑھتے چلے گئے، تو نہیں ہے اللہ کہ معاف کر دے انہیں. اللہ معاف نہیں کرے گا ایسے لوگوں کو، اور نہ وہ ہی نہیں انہیں ہدایت دے گا سیدھے راستے کی طرف. خوشخبری ہے منافقین کو، دوہرے رویے اختیار کرنے والے لوگوں کے لیے، کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وہ لوگ
جو بناتے ہیں کافروں کو اپنا دوست ہمراز مومنین کے علاوہ، یا پھر یہاں پر اور بھی چیزیں آ سکتی ہے اس کے تعلق سے، گہرے تعلق کے لیے اولیاء کے معنی میں آ سکتا ہے۔ کیا وہ تلاشتے ہیں ان کے پاس عزت؟ مومنین کو چھوڑ کر جو انہیں کافروں کو بنا رہے ہیں، تو کیا عزت تلاشتے ہیں ان کے پاس؟ تو بے شک ساری کی ساری عزت اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ کی طرف آ جاؤ، وہیں تمہیں عزت دے گا۔ الحمدللہ آیت نمبر 139 تک کا ترجمہ ہم نے سیکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن مجید کو صحیح سے پڑھنے اور اسے سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔